ڈاکٹر ہومر نے مسکرا کر کوریڈور کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس تمام دوڑ دھوپ کے بعد تم تھک گئے ہوگے۔ اس نے کہا، تم نے اپنا فرض بہت اچھی طرح انجام دیا ہے۔ ہم لوگ تم سے بہت خوش ہیں۔ تم اب اپنے آپ کو اس جماعت کا ایک ممبر خیال کر سکتے ہو۔ تمہاری نقل و حرکت پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں چاہو آ جا سکتے ہو۔ کل میں تمہارے بقیہ $1000 کی ادائیگی کا انتظام کر دوں گا۔ ایم ایس جو بم تیار کرانا چاہتا ہے تیار کر کے اسے دے دو۔ جلد ہی ایک دوسرا کام تمہارے سپرد کیا جائے گا، اور یقین رکھو کہ اس کا معاوضہ بھی پوری فراخ دلی سے ملے گا۔ بہت بہت شکریہ، کوریڈور نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں ہر وقت جماعت کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ڈاکٹر ہومر نے کہا، ہم لوگ تم پر پورا اعتماد کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس لیے اپنی آمد و رفت میں ذرا محتاط رہنا۔ لیکن آپ لوگوں کو اس کے لیے بھی کوئی انتظام کرنا چاہیے، کوریڈور نے کہا۔ اگر پولیس میرے تعاقب میں لگی رہی تو میں آپ لوگوں کی کوئی مفید خدمت انجام نہیں دے سکوں گا۔ ٹھیک کہتے ہو، ایم ایس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ مارتھا، جس کے ذریعے ہم نے مسٹر لیسٹر بینچ کو قتل کرایا تھا، اپنا مقصد پورا کر چکی ہے۔ اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ وہ خودکشی کر لے اور مرتے وقت ایک بیان چھوڑ جائے جس میں قتل کا الزام اپنے سر لیتے ہوئے تمہاری بے گناہی ثابت کر دے۔ جماعت کے لیڈر کو تمہاری کامیابی کی اطلاع کر دی جائے گی۔ ڈاکٹر ہومر نے کوریڈور سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد وہ تم سے مل کر خوش ہوں گے۔ وہ کل یہاں آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کل ہی ملاقات ہو جائے۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، کوریڈور نے کہا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی کوریڈور دروازے کی طرف چلا، کمرے کی لائٹ ایک دم بند ہو گئی، مگر فوراً ہی روشن بھی ہو گئی۔ ضرور کوئی اس عمارت کی طرف آ رہا ہے، ایم ایس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے داروں کی موجودگی میں کوئی اندر کس طرح آ سکتا ہے؟ ڈاکٹر ہومر نے کہا، مگر ایم ایس جواب دیے بغیر کوریڈور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے۔ باہر نکل کر ایم ایس نے کوریڈور سے کہا کہ کوئی شخص عمارت کی چہار دیواری کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تم سیدھی طرف جاؤ، میں بائیں جانب دیکھتا ہوں۔ لو، یہ ریوالور اپنے پاس رکھو۔ ایم ایس نے کوریڈور کو ایک چھوٹا سا ریوالور دیا، مگر جب تک انتہائی ضرورت نہ پڑے استعمال مت کرنا۔ یہ کہہ کر ایم ایس تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بائیں طرف مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کوریڈور بھی ادھر ادھر دیکھتا ہوا دائیں راستے پر چلنے لگا۔ یہ آخر کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ نگاہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی میں پوری کوشش سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کان آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ بائیں طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک ایک سائے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر وہ رک گیا۔ کون ہے؟ اس نے کہا، جواب دو ورنہ میں فائر کرتا ہوں۔ مارٹن، کسی نے آہستہ آواز میں پکارا، اور کوریڈور کو ایک دھچکا سا لگا۔ اگر اس کے کان دھوکہ نہیں دے رہے تھے تو یہ آواز میرین کی تھی۔ دوسرے لمحے لمبی لمبی گھنی جھاڑیوں کی آڑ سے میرین نکل کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوریڈور نے جھلا کر کہا۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ تم یہاں ہو اور اب چاروں طرف تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں آنے پر مجبور تھی، میرین نے آہستہ سے جواب دیا۔ کارا پولیس کی حراست سے بھاگ نکلی ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرنے آئی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرین کے الفاظ کا مطلب پوری طرح کوریڈور پر واضح ہوتا، اس نے کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنی جو اس طرف آ رہا تھا۔ جلدی بھاگو، اس نے میرین سے کہا، مگر وہ ابھی قدم بھی نہ اٹھا سکی تھی کہ سامنے سے ایم ایس نمودار ہوا۔ اب اسے بھاگنے میں مدد دینا کوریڈور کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مقصد بھی پورا نہ ہوتا جس کے لیے اس نے اتنی کوشش کی تھی۔ مجبوراً اس نے میرین کا بازو پکڑ لیا۔ ایم ایس اتنی دیر میں قریب آ چکا تھا۔ میں نے اسے بھاگتے ہوئے پکڑا ہے، وہ ایم ایس سے بولا، اور پھر میرین کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی تھی؟ ایم ایس نے اپنی ٹارچ کی روشنی میرین کے چہرے پر ڈالی اور چلایا، بولتی کیوں نہیں؟ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں یہ عمارت دیکھنا چاہتی تھی، میرین نے ٹھہری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم اندر کیسے آئیں؟ ایم ایس نے پوچھا۔ دیوار پھاند کر، میرین بولی۔ میں نے بینٹرس کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح، آخر ایسی کیا بات ہے، لیکن آپ لوگ مجھے کوئی چور وغیرہ سمجھتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایم ایس نے کہا۔ یقیناً اسے پولیس کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اسے اندر لے چلو۔ چلو، قدم اٹھاؤ، کوریڈور نے میرین کو دھکا دیا۔ ہم سے جھوٹ بول کر تم اپنی جان نہیں بچا سکتی۔ مگر کیوں؟ میرین نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ میں صرف تمہارا گھر ہی تو دیکھنا چاہتی تھی۔ تو چلو پھر اچھی طرح دیکھ لو، ایم ایس نے جواب دیا۔
کوریڈن اس وقت عجیب کشمکش میں پڑا ہوا تھا۔ اگر ایمس نہ آ گیا ہوتا تو شاید وہ میرین کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اب یہ اپنے مقصد اور خود کو خطرے میں ڈالے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ بادل ناخواستہ میرین کو پکڑے ہوئے ڈاکٹر ہومر کے دفتر کی جانب چلا۔ ایمس اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہومر دفتر کے باہر کوریڈور میں کھڑا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے دفتر کا دروازہ کھولا اور کوریڈن کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرین کا بازو پکڑے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر ہومر اور ایمس بھی آ گئے۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر ہومر نے میرین سے پوچھا۔ میرا نام میرین ہولی ہے، میرین نے جواب دیا، اور میں یہاں سے قریب ہی ایک کاٹیج میں رہتی ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ میرا اس طرح دیوار پھاند کر آنا غلط تھا، مگر یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ تم لوگ مجھے اس طرح پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ میرین جس اعتماد سے باتیں کر رہی تھی اسے دیکھ کر ایمس کو بھی شبہ ہونے لگا کہ کہیں واقعی جو کچھ وہ کہہ رہی ہے درست تو نہیں۔ تم کرنل لچی کو جانتی ہو؟ ڈاکٹر ہومر نے پوچھا۔ کرنل لچی؟ میرین نے سادگی سے کہا۔ کون کرنل لچی؟ میں کسی لچی وچی کو نہیں جانتی۔ ایمس نے کوریڈن کی طرف دیکھا۔ تم کرنل لچی کے بہت سے آدمیوں کو جانتے ہوگے، اس نے پوچھا۔ کبھی اس لڑکی کو بھی دیکھا تھا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں، کوریڈن نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، یہ کرنل لچی کی کوئی جاسوس نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر ہومر نے یہ سن کر اطمینان کا سانس لیا اور بولا، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ آس پاس کے لوگ بینٹرز کے بارے میں واقعی کچھ ٹوہ میں رہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میرین نے کہا۔ میں پہلے ہی اس طرح آنے کی معافی مانگ چکی ہوں۔ آخر اب آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا زمین پر ناک رگڑوں؟ کوریڈن کو امید ہونے لگی کہ شاید میرین ان لوگوں کو فریب دینے میں کامیاب ہو جائے۔ ایمس اور ڈاکٹر ہومر دونوں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ میرین بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ بغیر اجازت اندر آنے کے لیے میرے اوپر کیس چلانا چاہتے ہیں تو بے شک چلا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر میرین دروازے کی طرف گھومی۔ ڈاکٹر ہومر یا ایمس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، شاید وہ سلامتی سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کوریڈن نے سوچا۔ میرین دروازے تک پہنچ چکی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے سامنے کارا ہاتھ میں آشاریہ 38 کا ریوالور پکڑے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کسی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ کارا کے کپڑے خاک، دھول اور کیچڑ میں ستے ہوئے تھے، چہرے پر جگہ جگہ خون بھی لگا ہوا تھا۔ پیچھے ہٹو، اس نے چلا کر میرین سے کہا۔ میں جانتی ہوں تم کرنل لچی کی بھتیجی ہو۔ کوریڈن نے حالات کو اس درجہ نازک دیکھتے ہوئے ریوالور نکالنا چاہا، مگر کارا نے فوراً للکار کر کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ میں شوٹ کر دوں گی۔ ڈرامہ کھیلنے کی کوشش مت کرو، کوریڈن نے مسکرا کر ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ اداکاری ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ کرنل لچی کی بھتیجی؟ ایمس نے چونک کر کارا کی طرف گھورا۔ تم کیا بک رہی ہو؟ کوریڈن نے تمہیں احمق بنایا ہے، کارا بولی۔ یہ لوگ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کوریڈن کو چیخو کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوریڈن نے ڈاکٹر ہومر اور ایمس کی طرف دیکھ کر کندھے اچکائے۔ یہ وہاں ہمیں خطرے میں چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اب اس طرح مجھ پر الزام لگا کر یہ دوبارہ تمہارا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم جھوٹ بک رہے ہو، کارا چیخی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی کرنل لچی کی بھتیجی ہے، تم اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہو۔ اس کا نام میرین ہارورڈ ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ایمس نے میرین کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہو، میرین نے جواب دیا، مگر اب میں پولیس میں تمہارے خلاف رپورٹ ضرور کروں گی۔ تمہیں میرے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا یہ کرنل لچی کی بھتیجی ہے؟ اس مرتبہ ایمس نے کوریڈن سے پوچھا، مگر کوریڈن نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ بولا۔ کرنل کی ایک بھتیجی ہے ضرور، مگر میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا ہے، اور نہ مجھے یہ امید ہے کہ کرنل اپنی بھتیجے کو ایسے خطرناک معاملات میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ کارا معاملات کو الجھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اپنی گردن بچا سکے۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، ایمس نے کہا۔ میں اس کی زبان کھلوا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرین کی طرف گھوما اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے موڑ دیا۔ بتاؤ، کیا تم کرنل لچی کے لیے کام کر رہی ہو؟ اس نے چلا کر کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میرین جھلا کر بولی۔ تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی؟ مگر باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ ایمس نے ہاتھ کچھ اور موڑ دیا اور میرین چیخ پڑی۔ کوریڈن نے بمشکل خود پر قابو پا کر اپنے آپ کو مداخلت سے باز رکھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کارا مسلسل اس کی طرف گھور رہی ہے۔ ذرا ٹھہرو، آخر کوریڈن سے رہا نہ گیا۔ میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ ضرور دیکھو، ایمس نے جواب دیا۔
اگر اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ کوریڈن ایک قدم آگے بڑھا کر میرین کے قریب آیا۔ اگر تم کرنل کے لیے کام کرتی ہو تو بتا دو، ورنہ مسٹر ایمس خالی دھمکی نہیں دے رہے ہیں، وہ تمہارا ہاتھ ضرور توڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے معنی خیز نظروں سے میرین کو گھورا۔ میرین کچھ ہچکچائی، مگر جیسے ہی ایمس نے اس کا ہاتھ دوبارہ موڑا وہ بول پڑی، ہاں میں کرنل لچی کے لیے کام کرتی ہوں۔ ایمس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر ہومر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس نے کہا، کہ پولیس کو ہمارا یہاں کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ نہیں، انہیں یہاں کا پتہ پہلے ہی معلوم تھا۔ کارا بولی، کیا تم ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ کوریڈن تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے؟ کرنل لچی مرا نہیں ہے۔ یہ لڑکی کوریڈن کو یہ بتانے آئی تھی کہ میں پولیس کے پنجے سے بھاگ نکلی ہوں۔ کارا جھوٹ بول رہی ہے، کوریڈن نے کہا۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا اور کرنل لچی بھی مارا جا چکا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہومر کی طرف مڑا۔ یہ اس طرح جھوٹ بول کر مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ ان باتوں کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، کارا نے کہا، تو خود اس لڑکی سے پوچھ لو۔ تم اگر اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے تو میں ضرور کھلوا سکتی ہوں۔ ایمس نے دوبارہ میرین کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کوریڈن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرین سے پوچھا۔ نہیں، میرین نے انکار میں سر ہلایا۔ ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہومن نے کہا۔ اگر پولیس کو اس جگہ کا علم ہے تو وہ عنقریب یہاں پہنچنے والی ہوگی۔ پولیس ہمارے خلاف کوئی بات ثابت نہیں کر سکتی، ایمس نے جواب دیا۔ اگر وہ آتی ہے تو آنے دو۔ وہ قدم بڑھا کر کوریڈن کے قریب پہنچا۔ میں جلد ہی معلوم کر لوں گا کہ تم دونوں میں سے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ لڑکی تمہیں نہیں جانتی تو بے شک تمہارے خلاف کوئی شبہ نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال میں اسے نہیں جانتا، کوریڈن نے جواب دیا۔ کارا ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم نے اس کی بات پر یقین کیا تو پچھتاؤ گے۔ ایمس نے ہاتھ بڑھا کر کوریڈن کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس نے کہا، یہ ریوالور میرے پاس رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈاکٹر ہومر کی میز پر لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اگر یہ لڑکی تم سے واقف ہے تو تمہارا نام بھی جانتی ہوگی۔ میں اپنے خاص طریقوں سے اس سے تمہارا نام معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ نہیں بتا سکی تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ وہ ابھی بتا دے گی، کارا بولی۔ شرط یہ ہے کہ تم اسے میرے حوالے کر دو۔ تم خاموش رہو، ایمس نے کارا کو ڈانٹا۔ کوریڈن کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ایمس کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ کاش وہ پہلے ہی میرین کو بھاگ جانے کا موقع دے دیتا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور گھنٹی کے جواب میں یوبسکی اندر آیا۔ اس لڑکی کو امتحانی کمرے میں لے جاؤ، ایمس نے یوبسکی سے کہا۔ میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ یوبسکی نے میرین کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے لے گیا۔ تم اور کارا بھی میرے ساتھ آؤ، ایمس نے کوریڈن سے کہا، اور پھر ڈاکٹر ہومر کی طرف گھوم کر بولا، اہم قسم کے کاغذات وغیرہ جلا دو۔ قیدیوں کو نیچے تہخانے میں لے جاؤ۔ پولیس اگر آئے تو اسے یہاں سے ناکام واپس جانا پڑے گا۔ ایمس، کوریڈن اور کارا تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے امتحانی کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کوریڈن نے ایک شخص کی لاش لٹکتے ہوئے دیکھی تھی۔ یوبسکی نے میرین کو ایک بڑی سی لکڑی کی کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پیر کرسی کے ساتھ جکڑ کر باندھ دیے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر ایمس نے ایک الماری سے لمبی سی پتلی چھڑی نکالی۔ باتوں میں ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، اس نے کوریڈن سے کہا۔ میں اس لڑکی کی زبان کھلوانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر اس چھڑی کی چند ضربیں کافی ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ باز نہیں آئی تو میں اسے مارتے مارتے ختم بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے قطعی امید ہے کہ اگر یہ تمہیں جانتی ہے تو ضرور اقرار کر لے گی۔ کوریڈن کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، مگر آنکھوں میں غصے کی تیز چمک دم بدم زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایمس چھڑی ہلاتا ہوا میرین کی طرف بڑھا۔ میں تم سے آخری مرتبہ پوچھتا ہوں، ایمس نے میرین سے کہا، تم اسے جانتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی، ہذیانی انداز میں میرین نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ ایمس کے چہرے پر ایک شیطانی ہنسی نمودار ہوئی۔ اس کا چھڑی والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ میرین نے آنکھیں بند کر کے ایک درد انگیز چیخ ماری، مگر اس سے پہلے کہ چھڑی میرین کے جسم سے لگتی، کوریڈن اچانک تیز لہجے میں بولا، ٹھہرو۔ کیا بات ہے؟ ایمس نے کوریڈن کی طرف گھوم کر کہا۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو، کوریڈن نے سخت آواز میں کہا۔ یقیناً یہ مجھے جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ میں کرنل لچی کا ایجنٹ ہوں۔ سنا تم نے؟ کارا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اب تک تمہیں بے وقوف بناتا رہا ہوں۔ ایمس کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑا ہوا کوریڈن کی طرف گھور رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ، کوریڈن نے جواب دیا۔ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ میں تم جیسے بدماشوں کے گروہ میں شامل ہو کر اپنے ملک سے غداری کروں گا؟
اگر میرین اس وقت یہاں نہ آ جاتی تو چند دن کے اندر اندر تم سب جیل خانے میں نظر آتے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، قسمت اس وقت تم پر مہربان ہے، مگر یہ مہربانی زیادہ دن قائم نہیں رہے گی۔ ایمس دانت پیستے ہوئے کوریڈن کی طرف بڑھا۔ تو تم مجھے احمق بنا رہے تھے، اس نے کہا اور الٹے ہاتھ سے ایک زبردست تھپڑ کوریڈن کے منہ پر جڑ دیا۔ اب یا کبھی نہیں، کوریڈن نے سوچا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور ایمس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ساتھ ہی پیر سے ایک ٹھوکر مار کر اس نے ایمس کو کارا پر دھکیل دیا۔ ٹھیک اسی وقت کارا کا ریوالور چل گیا، مگر اس وقت تک کوریڈن ایمس کو کارا پر دھکیل چکا تھا۔ چنانچہ جو گولی کوریڈن کے لیے چلائی گئی تھی ایمس کی پیشانی میں پیوست ہو گئی۔ اس کا بے جان جسم کارا کو اپنے ساتھ لیتا ہوا فرش پر لڑک گیا۔ کوریڈن کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ اوبسکی جو دروازے کے پاس کھڑا تھا حیرت سے منہ پھاڑے بلکہ جھپکانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوریڈن نے فرش پر گری ہوئی کارا پر چھلانگ لگائی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ ساتھ ہی اس نے زبردست مکہ کارا کی کنپٹی پر رسید کیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر چاروں شانے چت پڑ گئی۔ اوبسکی اپنی حیرت پر قابو پا کر کوریڈن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر جھکائی دیتے ہوئے کوریڈن نے اس کے جبڑے پر ہاتھ مارا۔ یووسکی لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے، کوریڈن اچھل کر اس کے قریب پہنچا اور پوری قوت سے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ یووسکی کسی تنے ہوئے تناور درخت کی طرح ایک دھماکے کے ساتھ فرش پر آ رہا۔ اپنی تیز سانسیں درست کرتے ہوئے کوریڈن نے مسکرا کر میرین کی طرف دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے قسمت اب ہم پر مہربان ہونے لگی ہے، اس نے میرین کے ہاتھ پیر کھولتے ہوئے کہا۔ میرین کرسی سے اٹھ کر کوریڈن کے ہاتھ میں جھول گئی۔ مجھے معلوم تھا، اس نے کوریڈن کے چوڑے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، کہ تم مجھے ضرور کسی نہ کسی طرح بچا لو گے۔ کرنل رشی کہاں ہیں؟ کوریڈن نے پوچھا۔ وہ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، میں انہیں بتا کر یہاں آئی تھی۔ اچھا اب یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ کوریڈن نے میرین کو آہستہ سے الگ کیا۔ میں کرنل کے آنے سے پہلے ڈاکٹر ہومر سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر ہے، یہاں سے نکل کر تم سیدھی اوپر چلی جاؤ، جب تک یہ ہنگامہ ختم ہو تم وہاں محفوظ رہو گی۔ اچھی بات ہے، مگر تم ذرا محتاط رہنا، میرین نے قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ کوریڈن نے یووسکی کی جیب سے ریوالور نکال کر میرین کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اسے اپنے پاس رکھو، شاید ضرورت پڑے۔ سامنے ہی زینہ ہے، سیڑھیاں ختم ہونے پر بائیں جانب میرا کمرہ ہے، تم آسانی سے اسے تلاش کر لو گی۔ میرین کے جانے کے بعد کوریڈن چند لمحے ٹھہر کر ادھر ادھر کی باتیں سن کر لینے کے بعد ڈاکٹر ہومر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر ہومر اسے دیکھتے ہی چونک کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، کوریڈن نے ریوالور دکھاتے ہوئے کہا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بہتر ہے کہ اب تم بھی حقیقت حال سے آگاہ ہو جاؤ، کوریڈن پھر بولا۔ بہت دن عیش کر لیے، مگر اب تمہارا انجام قریب آ گیا ہے۔ ڈاکٹر ہومر کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ تمہارے پیر کانپ رہے ہیں، بہتر ہے کہ بیٹھ جاؤ، کوریڈن نے کہا۔ اپنے دونوں ہاتھ میز پر ہی رکھنا، میں اس گروہ کے لیڈر کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، ڈاکٹر ہومر بے جان سا دھم سے کرسی پر آ رہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، اس نے پھر کہا۔ کوریڈن ہنسنے لگا۔ پولیس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی ہے، اس نے کہا۔ اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھے، مگر تم نہیں بچ سکتے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ 2 باتوں میں سے تم کسے پسند کرتے ہو، 10 سال کی جیل یا اپنی کھوپڑی میں میرے ریوالور کی گولی۔ ڈاکٹر ہومر کے ہونٹ کپ کپائے۔ بڑی مشکل سے کوشش کر کے اس نے کہا، مگر میں کچھ نہیں جانتا۔ تب یہ تمہاری بدقسمتی ہے، کوریڈن بولا۔ میں 1 سے 10 تک گنتی گنتا ہوں، اگر اس وقت تک تم نے مجھے اپنے لیڈر کا نام نہیں بتایا تو میں بلا تعمل گولی چلا دوں گا۔ کوریڈن نے گنتی شروع کی۔ ریوالور کی نال ڈاکٹر ہومر کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ 1 2 3 4، میں کچھ نہیں جانتا، ڈاکٹر ہومر خوف سے چلایا۔ 5 6 7، کوریڈن گن رہا تھا۔ ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو، ڈاکٹر ہومر چیخا۔ میں بتاتا ہوں، اس کا نام جارج مینوردی ہے۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا، کوریڈن نے کہا۔ آخر کار میرا شبہ ٹھیک ہی نکلا، تو یہ میجر جارج ہی کی حرکت ہے۔ اسے فوج سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اس طرح غالباً وہ اپنا انتقام لینا چاہتا تھا۔ جارج مجھے اس غداری کے لیے قتل کر دے گا، ڈاکٹر ہومر بولا۔ پرواہ مت کرو، تمہیں قتل کرنے کے لیے اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کوریڈن نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ انسپکٹر رالنس دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو تم یہاں ہو، رالنس نے ہنستے ہوئے کہا۔
اس کے پیچھے 3 کانسٹیبل ہاتھوں میں ریوالور پکڑے موجود تھے۔ یہ ڈاکٹر ہومر ہیں، کوریڈن نے تعارف کرایا، گروہ کے سرگردہ لوگوں میں سے ایک۔ ان کو حوالات کا راستہ دکھاؤ۔ ضرور ضرور، بڑی خوشی سے، رولنس نے بڑے خلیقانہ انداز میں جواب دیا۔ میرین کہاں ہے؟ کوریڈن نے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ رولنس کوئی جواب دے، میرین خود کمرے میں داخل ہوئی اور کوریڈن کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس وقت انہوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ رولنس سے بولی۔ اس کمرے میں ان 3 بدماشوں کو جس طرح انہوں نے ٹھکانے لگایا ہے، وہ اگر آپ دیکھتے تو حیرت زدہ رہ جاتے۔ میں جانتا ہوں، رولنس نے کہا، یہ حضرت ایسے مواقع پر حسین لڑکیوں پر اپنی طاقت کا رعب جمانے کے لیے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ہاتھ دکھاتے ہیں۔ ڈسٹل کا کچھ پتہ چلا؟ کوریڈن نے بات ٹالتے ہوئے کہا، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، امید ہے وہ بھی کسی کمرے میں چھپا ہوا مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، مگر ایک اور اہم کام باقی ہے، کوریڈن بولا۔ ڈاکٹر ہومر نے بتایا ہے کہ گروہ کا لیڈر جارج منوردی ہے، تم فوراً میرے ساتھ ریڈ روسٹ کلب چلو۔ مجھے یہ سن کر تعجب نہیں ہوا، رولنس نے جواب دیا، خود کرنل لچی کا اندازہ بھی یہی تھا، مگر ہم بغیر کسی ثبوت کے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ تم 5 منٹ ٹھہرو، میں یہاں کے انتظامات سے فارغ ہو کر ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پولیس کانسٹیبل ڈاکٹر ہومر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر اسے باہر لے گئے۔ رولنس بھی ساتھ ہی گیا۔ کرنل کی حالت کیسی ہے؟ کوریڈن نے میرین سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہیں، بس ذرا کندھے کی ہڈی پر چوٹ آ گئی ہے۔ تمہارا سوچا ہوا پلان توقع کے مطابق کامیاب رہا۔ ہاں، اب اگر ہم جارج کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں تب بات ہے، کوریڈن نے جواب دیا اور خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ پولیس کے جوان ڈسٹل کو حراست میں لیے باہر جا رہے ہیں، تو ڈسٹل بھی پکڑ لیا گیا۔ کوریڈن نے اطمینان کا سانس لیا، اب صرف جارج سے نبٹنا باقی رہ گیا تھا۔ تمام مجرموں کو پولیس کی وین میں بٹھا کر انسپکٹر رولنس واپس کوریڈن کے پاس آیا۔ چلو، تیار ہو؟ تم چلو گی؟ کوریڈن نے میرین سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ میرین بولی، ایسے تماشے روز روز دیکھنے کو کہاں ملتے ہیں۔ انسپکٹر رولنس، کوریڈن اور میرین عمارت سے باہر نکلے تو ایک پولیس کار ان کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کیا خیال ہے، جارج اس وقت کلب میں ملے گا؟ رولنس نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے امید نہیں، کوریڈن نے جواب دیا۔ ڈاکٹر ہومر نے یقیناً اسے آگاہ کر دیا ہوگا، اسے کافی وقت مل گیا تھا۔ جب وہ ریڈ روسٹ کلب ہاؤس پہنچے تو کوریڈن کا اندیشہ درست ثابت ہوا، جارج کلب ہاؤس سے فرار ہو چکا تھا۔ رولنس نے اچھی طرح کلب کی تلاشی لی، مگر کوئی کارآمد چیز نہیں ملی۔ کلب کے دفتر کا وہ کمرہ جس میں کوریڈن پہلے دن جارج سے ملا تھا، ایک ابتری کی حالت میں پایا گیا۔ جارج فرار ہوتے ہوئے تمام قیمتی چیزیں اور اہم کاغذات اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہم اسے جلد یا بدیر ضرور گرفتار کر لیں گے، رولنس نے کہا۔ تم میرے ساتھ کرنل کے پاس چلو، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ضرور، کوریڈن نے کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے کہا، پھر رولنس کی پیٹھ پر ایک ہاتھ جماتے ہوئے بولا، مگر وہ میری شرط کی رقم کا کیا ہوگا؟ تم دے رہے ہو یا نہیں؟ کیسی شرط؟ رولنس آنکھیں چندیا کر بولا، تم نے کہا تھا کہ کارا پولیس کے ہاتھوں سے بچ کر بھاگ نہیں سکتی، مگر وہ بھاگ نکلی۔ بہتر ہے کہ اپنی تنخواہ کسی فضول خرچی میں ضائع کرنے سے پہلے میری شرط کی رقم میرے حوالے کر دو۔